بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے ہم کو آج کا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ آیہ مبارکہ پچھلی 2 آیات کے بعد آئی ہے جن میں روزوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بیان ہوئی ہے۔ یہ آیت جو 183 ہے، یہ وہ آیت ہے کہ جس کو ہم رمضان میں اتنا سنتے ہیں کہ ہم کو کم سے کم اس کے الفاظ بہت مانوس لگتے ہیں کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے، تاکہ تم متقی بنو۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ چند دن ہیں گنتی کے، تم میں سے جو چنانچہ مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور وہ لوگ کہ جو اس کو افورڈ کر سکیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے چھوڑے ہوئے روزے کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اگر تم میں سے کوئی اختیاری طور پر مزید دے دے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہ بات کہ تم روزے رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم واقعی جانتے ہو۔ اتنا ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کی ان آیات سے کہ یہ پہلی 2 آیات جس زمانے میں نازل ہوئیں اس کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ 1-2 رمضان گزرنے کے بعد پھر یہ اگلی آیت نازل ہوئی جس کو ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارا بیان سورہ بقرہ کے سیکنڈ ہاف میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کے اس زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے ان کو شریعت کے احکام ایک خاص زمانی ترتیب کے ساتھ دیے۔ وہ ایک ایک کر کے اب ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہم نے جو 2 شریعت کے بڑے حکم اس سے پہلے پڑھے ان میں پہلے تو تھا قصاص کا قانون، کہ اگر کسی معاشرے میں کسی سوسائٹی میں کوئی فرد قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم اس معاملے کو سیریسلی لیں، قاتل کا سراغ لگایا جائے اور اس کو پھر کیفر کردار تک پہنچایا جائے، یا اس کے قتل ہونے کی صورت میں یا پھر خون بہا لینے کی صورت میں۔ قصاص کے قانون کو بیان کرنے کے بعد کہ جو حرمت جان کا قانون ہے، یعنی جان کے احترام کے پیش نظر اللہ نے وہ قانون بیان کیا۔ اگلی جو چند آیات ہیں وہ حرمت مال سے متعلق ہیں، یعنی جب کوئی شخص مال رکھتا ہو اور مرنے والا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی موت سے پہلے وصیت کر جائے۔ یہ قانون وراثت سے پہلے خاص طور پر ضروری قرار دیا گیا تھا۔ ابھی آگے پھر اور بہت سے احکام آنے ہیں۔ درمیان میں روک کر شریعت کا وہ حکم بیان کیا گیا کہ جس کا تعلق روزوں سے ہے، اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو روزے ہیں یہ خود شریعت کا ایک حکم ہے، مگر ان کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ تقوی پیدا ہو، وہ حدود کے اندر رہ کے آپریٹ کرنے کا
زندگی گزارنے کا ڈھنگ، سلیقہ، ڈسپلن پیدا ہو، جس کے نتیجے میں پھر انسان کے لیے اللہ کی شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک سروس پرووائڈ کرنے والا حکم ہے جو تمام شریعت کو سرو کرے گا۔ اگر پرہیزگاری پیدا ہو گئی، سیلف ڈسپلن پیدا ہو گیا، تو پھر باقی احکام کو ماننا اور ان کو اختیار کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آیت نمبر 183 اور 184 میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے سے متعلق اپنا حکم بیان فرما دیا۔ اب یہ جو آیت زیر بحث ہے، یہ آیت میں نے گزارش کی کہ کچھ عرصے بعد اتری، حکم آ گیا روزوں کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو ہم نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم روزے رکھو اور ان کو تم نے رکھنا ہے رمضان کے مہینے میں، یہ آگے چل کے آ رہا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ یعنی روزے رکھنے کے لیے کوئی بھی مہینہ ہو سکتا تھا۔ مسلمانوں کے ہاں ربیع الاول بڑا محترم مہینہ ہے، محرم بڑا محترم مہینہ ہے، یہ کیوں؟ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ رمضان کے مہینے کی وہ حیثیت، وہ فضیلت کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس میں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن نازل ہوا یعنی پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ پہلی مرتبہ جو وحی نازل ہوئی وہ تو لیلۃ القدر میں ہوئی، تو معلوم یہ ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ چونکہ رمضان میں یہ قدر کی رات آتی ہے، اس لیے رمضان کا مہینہ اتنی فضیلت کا مہینہ ہوا۔ ایک بات تو یہ بتا دی کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب جب یہ قرآن کا ذکر آ گیا اور اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا تھا کہ میں نے قرآن کی وجہ سے، یعنی قرآن کے نزول کا آغاز چونکہ رمضان میں ہوا، اس وجہ سے تمہیں رمضان میں روزے رکھنے کے لیے کہا، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن ہے کیا۔ فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو بہت سے چیلنجز، سوالات، ضرورتیں لے کے آتا ہے۔ ہم کو کھانا ہے، ہم کو پینا ہے، ہم کو رہنا ہے، ہم کو کپڑے پہننے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور وہ ضروریات ایسی ہیں کہ جن کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں بندوبست موجود ہے۔ آپ کے پاس عقل بھی ہے، آپ کے پاس تجربہ بھی ہے، پچھلے انسانوں کی وزڈم بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ آپ اپنا کام پورا کر لیتے ہیں۔ کچھ سوالات رہ جاتے ہیں، یعنی ہم کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، یہ اچھائی برائی کیوں ہے، انسانوں میں اونچ نیچ کیوں ہے، یہ کیوں ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی زندگی بڑی آسائش کی ہوتی ہے، بعض لوگ بیچارے بہت مشکل میں ہوتے ہیں، موت کیوں آتی ہے، موت کے بعد آخر کیا ہوگا، اس کا جواب انسان نہیں دے سکتا۔ فلسفی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی بات اوتھینٹک تو ہو نہیں سکتی، زیادہ سے زیادہ لاجیکل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے کہ بھائی یہ جو تمہارے ذہن میں اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں کہ جن کے لیے صرف آسمانی کی طرف دیکھا جا سکتا ہے، زمین سے کوئی جواب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ بنانے والا ہی بتا سکتا ہے کہ اس کی کیا سکیم ہے۔ تو یہ قرآن اصل میں وہ ہے، سمجھے آپ، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ اور نوٹ کیجئے گا، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، سب انسانوں کے لیے۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ جو رہنمائی ہے یہ ہم نے بڑی زبردست دی ہے،
اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تم اس کو چومو اور تم اتنی اونچی جگہ پہ رکھو کہ بس دیکھتے رہو تم، اور جب کوئی شادی بیاہ ہو تو اس کے سر کے اوپر رکھو، اور جب کوئی فوت ہو جائے تو تلاوت کرو، اور جب کوئی قسم کھانی ہو تو ہاتھ رکھو۔ نہیں، یہ ہدایت ہے، اور ہدایت ہم نے دی ہے تو بینات من الہدا، ہدایت بالکل واضح ہے۔ میری کتاب کے بارے میں اگر کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی تو اس کو بڑے پیار سے کہو شٹ اپ، یہ کتاب بالکل واضح کتاب ہے۔ مطلب غضب خدا کا کہ اس نے کتاب نازل کی ہدایت کے لیے، اور پڑھنے بیٹھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو پڑھو، بہت ثواب ہوگا انشاءاللہ، آپ کو بھی ہوگا، آپ کے والد مرحوم کو بھی ہوگا، دادا مرحوم کو بھی ہوگا، ان کے لیے پڑھیں۔ نہیں، اس لیے نہیں آئی ہے، یہ آئی ہے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور یہ ہدایت اور رہنمائی جو ہے یہ بالکل واضح ہے، یعنی اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس بیان کے سمجھنے میں اگر آپ اس کے سمجھنے کی اپنے اندر صلاحیت، استعداد پیدا کر لیں تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ والہدا والفرقان، اور یہ فرقان ہے۔ فرقان یعنی صحیح اور غلط میں واضح فرق امتیاز کرنے والی کتاب، فیصلہ کن کتاب، آخری فیصلہ اسی کا ہے۔ جب آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، اختلاف سے مراد کوئی کھیل کود میں، سیاست میں، گھریلو کوئی آپس کے معاملات میں نہیں، دین، مذہب، اخلاق میں جب کوئی اختلاف ہوگا اور قرآن میں کوئی بات ایسی ہوگی کہ جو اس موضوع سے متعلق ہوگی تو قرآن کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ دین، مذہب میں پیغمبر تو کتاب ہی لے کے آتے ہیں، جب وہ موجود ہوتے ہیں تو وہ کتاب ہی کا متبادل ہوتے ہیں، وہ کتاب ہی سے بات بیان کرتے ہیں، تو ان کی زندگی میں ان کی ذات گرامی تو یقیناً فیصلہ کن ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اور کتاب کوئی دو ڈیفرنٹ اینٹیٹیز نہیں ہوتے، وہ بھی روشنی ہے، یہ بھی روشنی ہے، لیکن وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب مذہب کے معاملے میں کیا چیز ہے کہ جو فیصلہ کن ہے؟ قرآن، کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، کوئی مولوی صاحب نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی شاعر نہیں، کچھ نہیں۔ یہ سب جو علماء ہیں ان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، مگر یہ سب اس دین کے، اس کتاب کے خادم ہیں۔ میرے جیسا ایک آرڈنری آدمی بھی اگر کوئی شخص بڑے سے بڑا عالم کوئی بات کہتا ہے تو بڑے ادب سے پوچھ سکتا ہے کہ سر یہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، تو آپ اپنی بات کو کائنڈلی قرآن کی روشنی میں ایکسپلین کر کے مجھے سمجھائیں کہ آپ کی بات کیسے صحیح ہے، اس لیے کہ میرا رب کہہ رہا ہے یہ الفرقان ہے، صحیح اور غلط میں واضح فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ آپ کا علم، آپ کا تقویٰ سر آنکھوں پر، مگر میں اس سے مروب نہیں ہوں گا، مجھے اس کتاب کے مطابق کلیئر انڈرسٹینڈنگ چاہیے، اس لیے کہ یہی لیک آف کلیئرٹی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے ہاں کنفیوژنز اور پھر گروپس اور فرقے بنے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ قرآن مسلمانوں کی یونٹی کی کتاب بھی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تم سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا نا کہ ٹھیک ہے یہ بھی بڑے آدمی ہیں، یہ بھی بڑے عالم ہیں، یہ بھی بڑے عالم ہیں، لیکن ان سب سے بڑی اللہ کی کتاب ہے، اور وہ جو بھی کہیں گے اس کو اس روشنی میں ہم دیکھ کے کہیں گے۔ ان سے اختلاف ہو سکتا ہے بڑے ادب سے، تو یہ قرآن کلیریفائی کر رہا ہے کہ یہ والفرقان، یہ فرقان ہے۔ یہ کیوں بتایا سب کچھ؟ کہ بھائی قرآن کی حیثیت کو سمجھو، یہ قرآن ہے جو رمضان میں نازل ہوا تو رمضان کو وہ حیثیت مل گئی کہ وہ اتنا بابرکت اور اللہ کے ہاں پسندیدہ مہینہ قرار پایا کہ اس میں روزے رکھنے ہیں۔ تو اس سے تم قرآن کی قدر و قیمت سمجھو
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ شاندار تقریر کی، 3 مختلف ایسپیکٹس بیان کیے۔ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت بھی بالکل واضح ہدایت ہے، اور صحیح اور غلط میں بالکل واضح فرق کر دینے والی۔ اوکے، فمن شہد منکم الشہر، چنانچہ اگر تم میں سے کوئی اس مہینے کو پالے، فلیصمہ، تو وہ اس کے روزے رکھے۔ اس ایکسپریشن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے روزے پورے کے پورے، یعنی اگر اس میں کوئی ایکسیپشن ہوتی تو بات کلیریفائی کی جاتی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، قرآن نے اپنے آپ کو الفرقان کہا ہے نا، تو اب قرآن کو فالو کیا جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس میں کوئی امکان نہیں ہے کہ اس میں روزے آدھے ہوں گے یا پونے ہوں گے، نہیں، اس کے روزے رکھو، یعنی پورے کے روزے رکھو۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور اگر کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو گنتی پوری کرنی ہوگی دوسرے دنوں میں، یعنی رمضان کے علاوہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کیا جائے گا۔ اب یہ بات ہم نے دیکھی پچھلی آیت میں بھی، امیجیٹلی پچھلی آیت میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہی بات بیان کی تھی۔ لیکن پچھلی آیت میں اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ کہ جو اس کو افورڈ کر سکیں وہ ایک روزہ چھوڑنے پر ایک مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ دے سکتے ہیں۔ اس بات کو اس اگلی آیت میں اومٹ کر دیا گیا، اب یہ موجود نہیں ہے، جس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آیت، جیسا کہ میں نے گزارش کی، پچھلی آیت کے کافی بعد آئی، اور دوسرا یہ کہ وہ جو ایک پرمیشن تھی فدیہ دے کر چھوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کرنا، یہ رعایت اب ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے ختم ہو گئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو ایک ماحول ہوتا ہے، اور اس میں موسم کیسا بھی ہو، بہرحال چونکہ سب رکھ رہے ہوتے ہیں تو آدمی آسانی سے روزے رکھ لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے کچھ روزے چھٹ گئے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، اور آپ کو بعد کے دنوں میں روزے رکھنے پڑ جائیں، تو اکیلے روزے رکھنا آسان نہیں ہے۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ کو احساس تھا کہ شروع میں یہ چیز لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوگی، تو ان کو اس چیز کے لیے تیار کیا گیا، اور بعض لوگوں کو سہولت چھوٹ دے دی گئی کہ اگر آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے کے کفارہ ادا کر دیں تو یہ بھی کفایت کر جائے گا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہیں، یہ اب تمہیں دوسرے دنوں میں روزے رکھنے ہی ہوں گے، اس لیے کہ وہ جو ایک تھی رعایت، اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ یہ اصل میں دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی آزادی، سہولت پر تبصرہ کیا گیا ہے کہ وہ چاہتا تو تم کو مجبور کر سکتا تھا کہ تم رمضانی میں رکھو، سفر ہو یا بیماری ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی چاہیے، وہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ یہ جو بات ہے، یہ اگرچہ کہ بات تو اس وقت ان روزوں سے متعلق بیان کی گئی ہے کہ جو آپ رمضان کے علاوہ رکھ سکتے ہیں، مگر یہ بات دین کا مزاج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ہمارے لیے جو بھی احکام دیے ہیں، اس میں ظاہر ہے ہمیں وہ احکام سمجھنے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس میں جو چاہیں اجتہاد کر کے تو اپنی پسند کی چیزیں اختیار کر لیں، مگر ہمارے اختلاف بھی ہوتا ہے،
بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ بہت سخت ہو گئے ہیں، یہ بات ایسے تو بڑی مشکل لگتی ہے، اس طرح زندگی کیسے گزرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی بات بتا دی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق شریعت کے احکام سے ہے، یعنی قانون سے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آسانیاں ہیں۔ جان بوجھ کر شریعت کا کوئی حکم نہیں چھوڑا جا سکتا، اپنی طرف سے کوئی ایسی بات اختیار نہیں کی جا سکتی کہ جس کی غلطی کمزوری واضح ہو گئی ہے، لیکن بہرحال شریعت کے ڈیزائن میں اللہ نے جو اصول کار فرما رکھے ہیں ان میں ایک اہم اصول یہ ہے کہ تمہیں آسانیاں ملنی چاہیے، تمہیں مشکلات نہیں ملنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو مشکلات دین شریعت میں نظر آتی ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض لوگ مزاجاً بڑے سخت ہوتے ہیں، لوگ ہیں جو سختی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب تک سختی نہیں ہوگی اس وقت تک نیکی نہیں آئے گی۔ نیک آدمی وہ ہوتا ہے بہت سخت ہوتا ہے، بہت غصے والا، بہت سیریس، ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، ایسی حرکتیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہنچا ہوا آدمی ہے۔ تو یہ ایک مزاج ہے لوگوں کا۔ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہیں، یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے، دین آسانی چاہتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں دین کے معاملے میں ابتدا سے بڑے بڑے لوگوں نے، علماء نے غور کیا ہے۔ ان کو غور کرنا چاہیے تھا، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، دین میں محنت کرتے ہیں، تو وہ تو ہر معاملے میں سوچیں گے اور سوچ کر اپنی اوپینین دیں گے۔ جو مشکل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بہت سے ان کے متاثرین نے یہ سمجھنا ماننا شروع کر دیا کہ جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا ہے وہ بھی دین ہے۔ چنانچہ شریعت کے جو خدا تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ آسان ہے، اس کی وضاحت جس کو آپ فقہ کہتے ہیں، فقہ، لوگوں کے ہاں وہ بھی شریعت اور دین کا حصہ بن گیا۔ تو میں بس یہاں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ اللہ نے یہاں یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بیان فرمائی جب آپ نے اپنے بعض ساتھیوں کو بھیجا یمن میں کہ تم زکوٰۃ لو اور زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرو، اور کچھ اور ہدایات بھی دیں، تو ساتھ یہ بھی دی کہ دیکھو یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو، وتبشروا ولا تنفروا، اور خوشخبریاں سناؤ اور نفرتیں پیدا نہ کرو۔ یہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے یہ جو تم کو سہولت دی ہے کہ تم رمضان کے علاوہ اپنے روزے رکھ لو، اگر تم بیمار ہو یا تم مرض ہو، تمہیں بیماری کی حالت ہو، تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو۔ یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب تم فدیہ دے کے تو اس کا یعنی کفارہ ادا نہیں کر سکتے، بہرحال گنتی پوری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم رمضان میں جتنے روزے رکھے جاتے ہیں اتنے روزے رکھو، اگر رمضان میں چھٹ گئے تو رمضان کے باہر رکھو، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان روزوں کی برکت حاصل ہو، کہ جس کے حاصل ہونے ہی سے تمہارے اندر وہ ایک مزاج بنے گا کہ جو تقوی اور تقوی کے نتیجے میں اللہ کے دین کے ساتھ ایک وابستگی اور احکام کو فالو کرنے کا باعث بنے گا۔ اس لیے تم اس گنتی کو پورا کرو۔ یہ بھی ہمارے اس سارے نظام سسٹم کا ایک اہم پہلو ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ ہم نے جو تمہیں اس مہینے کے دنوں میں روزے رکھنے کے لیے کہا کہ جس مہینے قرآن کے نازل ہونے کا آغاز ہوا، یہ اس لیے کیا ہم نے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت کی، یعنی جو تمہیں
قرآن کی شکل میں ہدایت دی ہے، تم اس کی بڑائی کرو، بڑائی بیان کرو۔ بڑائی بیان کرتے ہیں ہم عام طور پر اللہ اکبر کہہ کے، اور اللہ اکبری بھی کہنا تو خیر ایک الفاظ میں ہے، اصل میں تو دل سے یہ بات نکلنی چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن رمضان میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا یا ہم سے کروانے کا جو ہم کو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاطر بھوکے پیاسے رہیں۔ آپ غور فرمائیے، کوئی آپ کا کوئی غیر مسلم دوست آپ سے پوچھے کہ بھائی صاحب کچھ آپ کا کچھ چہرہ کچھ لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے، کچھ تھوڑے سے آپ ڈھیلے ہیں، نارمل تھوڑے سے آپ نہیں لگ رہے، کچھ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو آپ کے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب آپ کا؟ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ کیوں بھائی؟ اللہ کا حکم، اللہ اکبر، یعنی میرا اللہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کی خاطر اپنی بنیادی ضروریات کو میں نے نظر انداز کر دیا۔ یہ ہے اصل میں اپنے وجود سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ اس نے جو تم کو ہدایت دی ہے تو تم اس کے بڑے ہونے کا اظہار کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے بڑے ہونے کا اظہار خاموشی کے ساتھ اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کے، یہ ایک اور طریقہ ہے جو اللہ نے ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ ہمیں اگر وہ چاہے تو ہم کہے کہ تم نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، سب کچھ میسر ہے مگر میرا حکم، اور یہ ہم صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ بات ایک حدیث میں بھی بیان ہوتی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں اس طرح کی حدیثوں کو، تو وہ جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا اجر اس کو ملے گا 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، لیکن روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی باقی جتنی بھی نیکیاں آپ کرتے ہیں ان کے کرنے کی ضرورت آپ کے اندر ہے۔ بھائی سب کو اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس نے جس نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، تو نماز اس کا طریقہ ہے۔ دنیا میں غربت ہے، دنیا میں لوگ ضرورت مند ہیں، جی چاہتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، تو زکوٰۃ کا قانون آپ کو اس میں ایک خاص ڈائریکشن دیتا ہے۔ کس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کے گھر میں جا کے اللہ سے روحانی ملاقات کرے، تو حج اور عمرہ اس کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ روزہ از ان نیچرل۔ روزے میں ہم اپنی ضرورتوں کو روکتے ہیں، اور کیوں روکتے ہیں؟ کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہی ہے وہ چیز جس کو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے نہیں کھانا، میں نے نہیں پینا۔ سو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو تمہیں روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے رمضان کے مہینے میں، یہ اس لیے ہے کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کیوں؟ اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ ہدی للناس، یہ تمہارے سوالات تھے نا، تم اس دنیا میں آ کے کھانے پینے کے بعد جب کبھی کبھی بیٹھتے ہو، سوچتے ہو، ادھر ادھر دیکھتے ہو، مسائل کو دیکھتے ہو، کہتے ہو کیا چکر ہے یہ کیا دنیا ہے، اس کی مسٹری کو، پزل کو کیسے سولو کریں؟ کل ہم بچے تھے، ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ چلے گئے، کل ہم چلے جائیں گے، تو یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے کلام آتا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو اس کلام نے بتایا نہیں، یہ صرف امتحان ہے، زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ انسان جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آپ بھی جائیں گے، سب اگر آپ نے اپنی پرفارمنس ٹھیک رکھی سب ملیں گے، اور خدا نے وعدہ کیا ہمیشہ کے لیے ملیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ خدا کی ہدایت، اس کی رہنمائی ہے، اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بڑائی بیان کریں، اور روزہ رکھ کے کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور روزہ رکھنے کے لیے اس لیے بھی تمہیں کہا ہے رمضان کے مہینے میں تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی اس کی ہدایت اور رہنمائی کے دینے پر اس کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرو روزے سے، یہ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں پیر کا روزہ کیوں نہ رکھوں جبکہ میں پیر کے روز پیدا ہوا۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتھ ڈے مناتے تھے، اینول نہیں، ویکلی،
وداؤٹ اناؤنسنگ اس طرح سیلیبریٹ نہیں کرتے جیسے ہم کرتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو روزہ رکھ کے. اور ایک بالکل ذاتی مسئلہ تھا. یعنی یہ مثال ہے اس چیز کی کہ آپ نے اس کو انٹروڈیوس بھی نہیں کیا. بھائی کیوں خواہ کچھ اور لوگ مشکل میں پڑ جائیں. میرا تو میرے رب سے یہ تعلق ہے, اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو میں ہر ہفتے اس کا شکر ادا کروں. اور کوئی شبہ نہیں ہے آنیسٹلی کہ اگر آپ دیکھیں تو شکر ادا کیسے ہوتا ہے اور شکر ادا کیسے نہیں ہوتا. معلوم ہے شکر ادا کیسے نہیں ہوتا؟ شکر ادا اس وقت نہیں ہوتا, وہ لوگ نہیں کر پاتے کہ جو نعمتوں میں آسائشوں میں گھرے ہوئے ہیں, انہیں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. آپ کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے جب آپ نعمت سے محروم ہو کر نعمت کے نعمت ہونے کا احساس کرتے ہیں. اس سے پہلے تو فار گرانٹیڈ ہے, ملنا ہی چاہیے بھائی, صبح ناشتہ ملنا ہی چاہیے, دوپہر کو کھانا ملنا ہی چاہیے یہ. سو جب آپ کو ان نعمتوں سے تھوڑی دیر کے لیے دور رکھا جاتا ہے, کسی ایسے آدمی سے اپنی اس آزادی کے بارے میں پوچھیے کہ جو قید ہوا ہوا جیسا تیسا ہمارا ملک ہے, کبھی باہر جا کے کچھ عرصے رہے تو آپ کو احساس ہو کہ یار یہ ایک نعمت ہے. سو لائک وائز جب آپ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ کھانا پینا جو ہے یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بھی ہمیں روزہ رکھنے کو کہا, اور یہ فرمایا کہ یہ شکر گزاری جو کھانے پینے میں تم کرتے ہو ہر افطار کے وقت, اسی طرح کی شکر گزاری تمہیں کرنی چاہیے اس ہدایت پر کہ جو اس نے تمہیں کی. یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب اے پیغمبر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تو قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تو چنانچہ اس کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں, تاکہ وہ رہنمائی پائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس موقع پر دو چیزیں ہیں اس میں. ایک یہ کہ دیکھو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور ہمارے پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہیں, تو میں ان کے ذریعے سے تمہارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہوں. کون سے سوالات؟ وہ سوالات کہ جو تمہارے ذہن میں دین شریعت سے متعلق پیدا ہوتے ہیں, بیکار قسم کے غیر ضروری سوالات نہیں, بلکہ وہ سوالات کہ جو انسان جب دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس موقع پر اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ جب میرے بندے مجھ سے تم سے پوچھیں میرے بارے میں تو ان کو یہ بتا دو کہ میں قریب ہی ہوں, یعنی میں تمہارے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں, خاص طور پر جو شریعت کے ان احکام سے متعلق ہیں. میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو چنانچہ ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس بات پر انکریج کیا لوگوں کو تو لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے جواب دینے شروع کر دیے. سو آپ بہت دیکھیں گے کہ یسألونک, یا آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون, یسألونک عن الأہلہ وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سوالوں سے پھر ان کو جواب دیے اور ان پر دین کی شریعت کی حقیقت مزید واضح کی. حقیقت یہ ہے کہ دین واضح ہی ایسے ہوتا ہے, آپ کو کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں, کچھ باتوں کے بارے میں آپ انکلیئر ہوتے ہیں, آپ سوال کرتے ہیں, آپ کو جواب ملتے ہیں, اور یوں گریجولی آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کلیئرٹی میں گرو کرتے ہیں. لیکن اسی آیت کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, اور وہ پہلو یہ ہے کہ سوال
ہم کرتے ہیں شریعت سے متعلق، ظاہر ہے کہ اب تو علماء ہی سے کر سکتے ہیں، اس زمانے میں اللہ کے پیغمبر موجود تھے، لیکن یہ بات بھی بالکل بجا ہے کہ ہم کو ہر سوال اللہ ہی سے کرنا ہے. یعنی ہر مانگنے والی بات جو ہم مانگتے ہیں ایسے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کس سے ہم جا کے کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں. یعنی بہت سی باتیں تو وہ ہیں نا کہ جو میں آپ سے تعاون کرتا ہوں، آپ مجھ سے تعاون کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کچھ چیزوں کے کچھ معاملات کے بعد اسپیشلسٹ ہیں، مارکیٹ ہے، دکانیں ہیں. یہ تو ایک معمول کا مانگنا ہے جو کہ ایک روٹین میں ہم سب سمجھتے ہیں. لیکن ایک وہ مانگنا ہوتا ہے یا مانگنے کو جی چاہتا ہے کہ جس میں انسان اس ہستی سے مانگنا چاہتا ہے کہ جس کو وہ بے اختیار پکارنا چاہتا ہے، اپنے پریشانی کو اب کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اپنے دکھ درد کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ رسپونڈ کرے. تو ایسے پکارنے کے بارے میں بھی یہ کہا کہ جب آپ کے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دیں میں قریبی ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے، بہت دور ہے، تو ذرا ان بزرگ کی قبر پہ نہ چلے جائیں، فلاں فرشتے کے بت کو بنا کے ان کے ذریعے سے نہ پہنچا جائے، کسی جن کو آپ ایک حیثیت دے دیں کہ وہ اللہ کی طرف پہنچنے والا ہے. نہیں، ان میں سے کوئی راستہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو بتا دو میں تمہارے قریبی ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، میں ان کا جواب دیتا ہوں. بس ایک بات میری بھی سن لو، جب میں یہ سب کام کرتا ہوں تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ یہ بھی میرا کہا مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھی پر ایمان رکھیں، مجھی پر بھروسہ رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھے راستے کو اختیار کر سکیں، تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں. اب جب کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انوائٹ کیا کہ لوگ سوال کریں، تو وہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ بعض اوقات کسی کلاس میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اب سوال کریں، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ بہت خاموش ہیں، کچھ سوال نہیں ہو رہا، تو آپ کہتے ہیں اچھا پہلا سوال تو میں ہی بتاتا ہوں آپ کو نا، تاکہ آئس بریک ہو. تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کا کام اللہ میں نے کیا کہ انکریج کیا لوگوں کو، یار وائی ڈونٹ یو آسک کوسچنس. تو ابھی لوگ کچھ خاموش ہیں، تو ایک سوال جو پیدا ہو چکا تھا اس کا جواب تو فوراً ہی دے دیا. وہ روزوں سے متعلق تھا، پرابلی سوال بھی ایسا تھا کہ لوگ تھوڑے سے امبیرس تھے کہ یار کیا پوچھیں یہ تو، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. تو فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سوال پیدا ہو گیا تھا، بٹ پیپل ور شائے، ہیزیٹنٹ کہ یار یہ سوال کیسے کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال سے کام شروع کر دیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم ان کے لیے لباس کے مانند ہو. یعنی یہ میاں اور بیوی کا رشتہ بیان کیا ہے ایک بڑے ہی بلیغ شاندار انداز میں کہ جیسے لباس ہوتا ہے ویسے ہی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ ٹھیک طرح سے رہیں. یعنی لباس بھی تو بعض اوقات بیکار ہو جاتا ہے، ٹائٹ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. تو اگر لباس ٹھیک ہے اور ٹھیک ہونا چاہیے لباس کو، تو پھر یہ ایک دوسرے کے لیے زینت. اور وہ کیا ہے زینت؟ یہ جو لباس ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے لیے حفاظت بھی ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے زینت بھی ہے. حفاظت شیطان کے حملوں سے، خارج کے جو پریشرز ہوتے ہیں اس میں بھی، اور زینت سچی بات یہ ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی اور رونق تو ہے ہی فیملی لائف میں، میاں اور بیوی کے اچھے رشتے میں. دنیا کی بہترین زندگی شوہر اور بیوی اور اس سے بننے والے خاندان کے آپس کے بہترین تعلقات میں، اور دنیا کی بدترین زندگی بھی اسی میں ہے اگر وہ تعلقات نہیں ہیں بلکہ ستیاناس ہے. سو یہاں ظاہر ہے کہ ایک پازیٹیو بات بیان کی جا رہی ہے، اور بندہ مومن پازیٹیو ہی ہوتا ہے.
یعنی اگر مومنین میں اس طرح کی کوئی پرابلم ہے تو انہیں اپنے ایٹیچیوڈ کو ٹھیک کرنا چاہیے. انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خدا کی اسکیم کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. دے شوڈ بیہیو، اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے. سو خدا تعالیٰ یہاں یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہیں. اس میں کہنا یہ بھی ہے کہ بنے لباس، اور اگر نہیں بن رہے ہیں تو پھر جب آئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. سو فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، تم ان کے لیے ہو، وہ تمہارے لیے. یعنی اس کو پہن کر تمہارے اندر ایک اطمینان ہونا چاہیے، پروٹیکشن کا احساس ہونا چاہیے، ایک زندگی کی خوبصورتی، زندگی میں حسن اور ایک اطمینان تمہیں حاصل ہونا چاہیے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. وہ بات تو اصل میں کچھ اور ہو رہی تھی، کچھ سوال پیدا ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں پھر جب بات کرنے آتے ہیں تو اس میں جو اہم چیزیں ہیں، نقاط، وہ کھولتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ نے جانا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. فتاب علیکم، تو اس نے تم پر نظر عنایت کی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کیا. قصہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رمضان میں راتوں میں وہ آپس کے فزیکل ریلیشن شپ رکھتے تھے بعض اوقات، اور دل میں خیال یہ تھا کہ ویسے یہ ٹھیک نہیں ہے، پرابلی از ناٹ رائٹ، مگر پھر وہ کہتے نہیں یار چلو فرق کیا پڑتا ہے. تو یہ ہوتا ہے نا آدمی کے اندر تردد کہ بندہ کلیئر بھی نہیں ہے اور کہتے ہیں ویسے بات تو غلط ہے لیکن حرج کیا ہے. تو یہ سوال تھا. اب یہ سوال پوچھتے بھی نہیں تھے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی پوچھتے ہوئے تو شرم آتی ہے کہ پٹائی ہو جائے گی، ڈانٹ پڑے گی، تو خاموش کچھ لوگ یہ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ جو آپ گوشت کھا رہے ہیں یہ حرام ہے کہ حلال ہے، یو ناٹ شیور، اور آپ کھائی جا رہے ہیں اور زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ کا خیال ہے حرام ہے، تو بھائی کلیریفائی کر لینا. کیونکہ جب آپ اس کیفیت میں یہ کام کرتے ہیں کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ غلط کام ہے، پوچھا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے، کلیئر نہیں کیا ہے، اور وہ کیے جا رہے ہیں، تو اصل میں وہ آپ اپنے نفس پر، اپنی جان پر اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ نے جان لیا کہ تم لوگ اپنے ساتھ اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. تو فتاب علیکم، اس نے تم پر نظر عنایت کی، وعفا عنکم، اور تم کو معاف کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہے تو غلط بات لیکن بہرحال آپ اللہ نے تمہیں معاف کیا. فالآن باشروہن، تو اب تم ان سے ملاقات کر سکتے ہو. یعنی اس میں کبھی بھی حرج نہیں تھی. پرابلی ان کو یہ خیال اس لیے آیا ہوگا کہ پچھلی امتوں میں یہودیوں کے ہاں وہ روزہ ایسے ہوتا تھا کہ وہ رکھتے تھے، آپ افطار کرتے تھے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر شروع ہوتا تھا نیکسٹ روزہ، اور اس کو آپ پھر صبح تک رکھتے تھے. تو اس وجہ سے چونکہ یہودیوں کے ساتھ وہ رہتے تھے، ان کو خیال یہ ہوا کہ جی یہ روزہ پھر رات کو بھی صبح تک چلا جائے گا. تو فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور تم اب یہ رشتہ قائم کر سکتے ہو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تم اس کو بھی تلاش کرو، اسے بھی چاہو. یعنی یہ بتا دیا کہ اس میں سرے سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تمہارے اوپر پابندی نہیں ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. یعنی کھاؤ پیو سحری میں، دائرہ کے روزے کے دوران بھی سحری میں، وہاں کی بات ہو رہی ہے. یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری خیط الابیض صبح کی سفید دھاری سے الگ نہ ہو جائے. من الفجر، فجر کے وقت، یعنی وہ جو افق پر، ہورائزن پر اندھیرے کے اوپر جو اجالے کی وہ ہے نا روشنی، وہ نمایاں ہو کے نظر نہ آ جائے، اس وقت تک تم سحری کر سکتے ہو. ہمارے ہاں تو
اذان ہو جاتی ہے اور وہ اب بجتا ہے، وہ بھی الارم ٹائپ چیز نا. ایک زمانے میں گولا بھی بجتا تھا، ابھی بجتا ہے. یہ خیال ہوتا ہے کہ کچھ ذرا جلدی بج جاتا ہے، لیکن اچھا ہے ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ سبھی ایک ساتھ روزہ ختم کر رہے ہیں. بس اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ جب بالکل کوئی ایگزیکٹ سیکنڈز کی اس کے پریسیشن کے ساتھ کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے، تو اذان اگر ہو بھی گئی ہے اور کسی نے ابھی کھانا ختم نہیں کیا ہے، کھانے تو پیچھے نہ پڑیں آپ اس کے، ذرا جلدی ختم کر لیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی نے یہ نہ ہو کہ بعد میں 1.5 گھنٹے کے بعد اٹھ کے ناشتہ شروع کر دے. لیکن بہرحال یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا ایگزیکٹ ٹائم بتایا گیا ہے کہ اگر ایک سوئی ادھر سے ادھر ہو گئی تو اب سب کچھ ختم ہو گیا. تو فرمایا کہ تب تک تم کھا سکتے ہو. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک اپنا روزہ پورا کرو، یعنی روزہ مکمل کرو رات تک. یہ ہے اصل میں وہ ٹکڑا کہ جس کی وجہ سے یہ ایک فرق ہے شیعہ سنی روزہ کھولنے کے وقت میں. یعنی ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ رات کا آغاز مراد ہے یہاں، کہ رات تک تم روزہ رکھو، یعنی جیسے ہی رات شروع ہو، جیسے ہی سورج غروب ہو، روزہ ختم کر دو. اور جو شیعہ پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جب رات ذرا شروع ہو، رات میں کچھ داخل ہو، یہ کہا جائے کہ ایک فرض کیجئے کہ تم لاہور پہنچ کر یہ کرنا، تو ایک تو یہ نا کہ لاہور کی باؤنڈری کا ایک وہ ہے نا دائرہ ہے، آپ اس پہ پہنچ گئے اس کی باؤنڈری تک، بس آپ وہ کام کریں. اور ایک یہ کہ نہیں ذرا اندر گھسیں. تو یہ فرق ہے. مجھے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا سوائے اس کے کہ میں ایک عمومی آنیسٹلی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے مجھے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اس امت میں کچھ سنی ہیں اور کچھ شیعہ ہیں، اور شیعہ جو ہیں وہ اسی ٹائم پہ روزہ کھولتے ہیں جو ان کا ہے، اور جو سنی ہے وہ اپنے ٹائم پہ کھولتے ہیں. آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ کچھ شیعہ کچھ سنی کہتے ہیں کہ نہیں یار شیعوں کی بات ٹھیک ہے اس معاملے میں، اور کچھ شیعہ کہتے ہیں نہیں سنیوں کی بات ٹھیک ہے، نہیں وہ ہم لوگ بڑے اس معاملے میں سخت ہیں، اللہ ہی معاف کرے. جو شیعہ ہے وہ شیعہ پیدا ہوا ہے شیعہ مرے گا، جو سنی ہے وہ سنی پیدا ہوا ہے سنی مرے گا. نہیں، قرآن پہ غور کرنا چاہیے، لوگوں کے دلائل سننے چاہیے، آدمی اللہ کے پیغام کو سمجھے. لیکن ہمارے یہاں تو کچھ اور چکر ہے، کچھ غصہ، کچھ جذبات، کچھ ٹریڈیشنز، کچھ لیٹس فیس اٹ، کچھ ٹینشن، کچھ نفرتیں، یہ سب کچھ ہے. تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ رات جو ہے جب رات تک آپ نے روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے کھولنا ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور تم ان کے ساتھ یعنی بیویوں کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو فی المساجد، مسجدوں میں. اعتکاف کے بارے میں بس اتنی ہی بات بیان کی، یعنی کہ اعتکاف کو مسجد میں ہونا ہے، اور اعتکاف میں چونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف فوکس کرے. اور ہمارے اعتکاف میں تو اسی میں ایک اور مقصد بھی شامل کر لیا گیا ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں پوری یکسوئی کے ساتھ. تو اس میں پھر وہ جو عام رمضان کی راتوں میں اجازت ہے میاں بیوی کو جو ابھی بیان ہوئی ہے، وہ اعتکاف میں اس کو روک لیا گیا کہ نہیں، وہ مسجد میں جب اعتکاف میں ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا. اعتکاف کیا ہے کچھ بیان نہیں کیا گیا. یہ بات اس لیے نہیں بیان کی گئی کہ دین صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے، دین میں وہ سنت اعمال اور عبادات بھی ہیں جو الگ سے ہم کو ملے ہیں. یہ اعتکاف پہلے سے چلی ہوئی آئی ایک عبادت ہے جو چلی آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ طواف، یہ اعتکاف، یہ رکوع، یہ سجدہ،
یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس فرمایا، کہ چلی آ رہی ہیں ساری عبادات، لوگوں کو معلوم تھا کہ اعتکاف کیا ہے، آپ نے اسی اعتکاف کو کیا جو پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کی اور پیغمبروں کی سنت تھی، اور اس کو پھر جاری کر دیا، جو ہم تک ایسے ہی پہنچی ہے جیسے قرآن پہنچا ہے۔ تو فرمایا کہ تم جب مسجدوں میں اعتکاف کرو تو پھر وہ معاملہ نہیں ہوگا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، تو ان کے قریب بھی نہ ہو۔ یعنی جب تم نے اللہ کے دین کو مان لیا اور تم یہ جانتے ہو کہ یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے، تو پھر اس کی حدود کا ایسا احترام کرو کہ تم اس کو توڑنا کیا، اس کی حد کے قریب بھی نہ ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ جو انسان کا تعلق بندگی کا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ غلطی کمزوری ایک چیز ہوتی ہے، لیکن عام اصول یہی ہونا چاہیے، اس میں انسان کے اندر کوئی اکڑ نہیں ہونی چاہیے، کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اصل میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ بہت سی حدود وہ ہیں کہ جس میں میرے اور آپ کے حقوق فرائض کی پرابلم ہے، تو آپ کو مجھ سے کچھ چڑ ہے اور مجھے آپ سے چلیں دوسرا لفظ استعمال کریں کچھ کھچ ہے، سو اس وجہ سے آدمی پھر اللہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس میں آپ اگر کسی کا احترام کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو آپ اصل میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے آپ قریب بھی نہ آئیے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح سے واضح کرتا ہے اللہ اپنی آیات کو للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بنیں۔ یعنی وہ تھا نا ان کے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوئی، ایک کنفیوژن کا شکار ہوئے تھے، تو اللہ نے کلیریفائی کر دیا۔ یہ جو کلیریفیکیشن ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتی ہے؟ پوچھ کے، غور و فکر کر کے، ایک دوسرے کو کنسلٹ کر کے، یار یہ میرے ذہن میں یہ کنفیوژن پیدا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آدمی جب اس میں گھستا ہے، دوسرے سے پوچھتا ہے، تیسرے سے پوچھتا ہے، او گاڈ، اچھا ناؤ آئی ہیو گاٹ اٹ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انسان الجھن میں رہتا ہے، کنفیوژن میں، آپ جب کنفیوزڈ ہوتے ہیں تو شیطان حملہ آور ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو اور الجھاؤ میں ڈالتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے، لوگوں کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ وہ متقی بنے، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یہ جو الفاظ ہیں، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، یہ الفاظ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ آپ کو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ملیں گے، اور جہاں ملیں گے وہاں اصل میں معلوم ہے کیا معاملہ ہوگا؟ کوئی اللہ کی شریعت کا حکم تھا جس کے بیان کے بعد کچھ سوالات پیدا ہو گئے، اللہ نے ان کا جواب دیا اور پھر یہ بتایا اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے۔ اور یہ معلوم ہے کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس کا وعدہ اللہ نے بالکل شروع میں سورہ قیامہ میں کیا تھا۔ سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 ہے، ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا تھا کہ وہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو تیزی سے نہ ہلائیے کہ آپ کو یہ قرآن جلدی جلدی مل جائے۔ معلوم ہوتا ہے ابتدائی تھے نا، تو ایک عمل ہو رہا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن اصل میں وہ کتاب ہے کہ جس میں وہ باتیں آپ کو ملیں گی جو آپ کو کہیں اور مل ہی نہیں سکتی۔ یعنی حضور وحی کے آنے پر کیسے ریئیکٹ کرتے تھے، اس ریئیکشن پر خدا تعالیٰ نے ان کو کیسے گائیڈ کیا۔ تو فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو تیزی سے نہ ہلائیں کہ یہ آپ کو جلدی سے مل جائے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع بھی کریں گے اور پڑھ کر بھی سنائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم اس کو پڑھ کر سنائیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر ہمارے ہی اوپر ہے ذمہ داری کہ ہم اس کو بیان بھی کریں، واضح بھی کریں۔ تو جب اللہ واضح کرتا ہے تو یہ بات بیان کرتا ہے کہ دیکھو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا، اسی طرح سے
اللہ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اور مت کھاؤ تم ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو گئی ہے، رمضان شریف کے مہینے تم نے گزار لیے ہیں، تو اب تم پرہیزگار بن گئے ہو، تو اب پھر جا کے تم فراڈ کر رہے ہو۔ او نہیں بھائی، واپس آؤ، کم بیک مین، یو ہیو ٹو بی اے چینجڈ پرسن۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ روزے ایوے ہی رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہا ہے کہ اب تمہارے اندر تقوی پیدا ہوا ہے، تو بھائی صاحب اب یہ بات سمجھ لیں آپ کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ جو ہے نا معاشی معاملات میں خدا تعالیٰ کی ہدایات، یہ اصل میں اس کی بنیاد ہے۔ خدا تعالیٰ نے کوئی اکنامک سسٹم نہیں دیا ہے، خدا تعالیٰ نے کوئی آپ کو اکنامکس نہیں سکھائی ہے، یہ آپ کا اپنا کام ہے۔ آپ جیسے اس دنیا میں تقاضے سامنے آتے ہیں اس کے مطابق آپ رسپونڈ کریں۔ خدا تعالیٰ نے بعض معاملات میں اخلاقی رہنمائی دی ہے، کچھ اخلاقی اصول ہیں کہ جن کو ملحوظ رکھنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو اصل اصول یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مال تم باطل طریقے سے نہیں کھا سکتے، یعنی نہ چوری کر سکتے ہو، نہ کسی کا مال تم غصب کر سکتے ہو، نہ تم کسی حق تلفی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو، نہ خیانت کر سکتے ہو، نہ کوئی ایسا پروڈکٹ بنا کے بیچ سکتے ہو کہ جس میں ملاوٹ کی ہوئی ہو تم نے، یا تو نہ ایسی مارکیٹنگ کر سکتے ہو کہ جس میں تم نے جھوٹ بولا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دوسرے کا مال تم باطل طریقے سے نہیں کھا سکتے۔ اسی میں خدا تعالیٰ کا وہ شریعت کا حکم ہے کہ تم سود نہیں کھا سکتے۔ یہ چونکہ لوگ کنفیوز ہوتے تھے اس لیے اللہ نے اس کو واضح فرما دیا۔ تو فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال تم باطل طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ اسے حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ۔ یعنی یہ جو مال تمہارے پاس ہے، اس کے ذریعے سے تم یہ نہ کرو کہ جو تمہارے آفیشلز ہیں جو فیصلے کرتے ہیں ان کو تم اس کے ذریعے سے ایلیور انٹائز کرو۔ تدلو بہا الی الحکام، تم اس مال کو حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ لتأکلوا فریقا من اموال الناس، کہ تم دوسرے لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھاؤ، بالاثم، حق تلفی کرتے ہوئے، ناجائز طریقے سے، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ معلوم ہے کیا بیان ہے؟ یہ اصل میں رشوت کی مذمت ہے۔ رشوت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ حکام کو پیسے دے کے اپنا وہ کام کراتے ہیں جس میں کسی دوسرے کا حق مارا جاتا ہے۔ آپ اپنا کام کروا کے کسی دوسرے کو محروم کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے میٹر لگنے کی باری نہیں آئی، وہ کسی اور کی باری تھی، آپ نے جمپ کر کے کیو میں آگے پہنچ گئے اور ان کو کچھ پیسے دیے اور اپنا کام کروا لیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ناجائز قرار دے دی گئی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے اس سے پھر ایک بات آپ نکلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر بہت ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کروانے جاتے ہیں، آپ اپنے ضمیر میں بالکل مطمئن ہوتے ہیں کہ کام بالکل جائز ہے، مگر کوئی کرپٹ آدمی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے۔ اچھا ہے اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ لڑیں، آپ اس کی شکایت کریں، مگر بھئی ہر آدمی کے بس کی بات تو یہ نہیں ہوتی۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ بیچارے کچھ پیسے دے کے اپنا جائز کام کرواتے ہیں اور دل میں وہی تختانون انفسکم ہوتا ہے، دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ یار رشوت دے دی، اب تو ایسے ہی حرام ہو گیا سب کچھ۔
نہیں، یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. آپ ایک پائی دے کر کوئی ایسا کام کروائیں جو کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ رشوت ہے، یہ حرام ہے، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتی. سرکاری افسر جب پیسے لیتا ہے وہ کسی صورت نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے تو ہر چیز رشوت ہے اگر اس نے کسی کو مجبور کر کے پیسے لیے. لیکن اگر آپ مجبور ہو کے کوئی ایسی پیمنٹ کرتے ہیں کہ جس میں جائز آپ کا کام ہے، آپ کا پارسل آیا ہوا یار پوسٹ آفس میں، وہ آپ کا پارسل ہے، ادھر بندہ بیٹھا کہتے ہیں کہ 500 روپے دیں گے تو میں دوں گا، تو اب آپ اگر افورڈ کر سکتے تو کہیں میں نہیں دیتا، لیکن بھائی ہو سکتا ہے پارسل ضروری ہو، اس میں کچھ دوائی ہو وغیرہ وغیرہ، تو آپ دے دیتے ہیں. تو آپ رشوت نہیں دے رہے، وہ رشوت لے رہا ہے. یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ اس بارے میں بھی کنفیوز ہیں. وہ کہتے ہیں سارے کنفیوژن ہے، رشوت ساری چل رہی ہے، اب کیا آپ کیا حلال حرام کی بات کر رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی اس مال کو حکام تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ کہ اس کے نتیجے میں تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ حق تلفی کر کے کھاؤ اور تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ ناجائز ہے. یعنی یہ اصل میں اس چیز کا بیان ہے کہ جو قرآن مجید دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری فطرت میں اللہ نے الہام کر دیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. سو ہم جانتے ہیں کہ رشوت خوری، رشوت دینا، رشوت لینا یہ ناجائز ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا. بس ایک آخری بات مجھے یہ کرنی ہے کہ یہ آیت کہاں آ رہی ہے؟ یہ آیت آ رہی ہے رمضان کے روزوں کے بیان کے فوراً بعد. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جو آپ نے روزے رکھے ہیں اس میں آپ نے اصل میں تقویٰ پیدا کیا ہے اپنے اندر. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حدود کے اندر رہنے کا نام. اللہ کی بتائی ہوئی بیان کردہ حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارنا. تو آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ دیکھو یہ بھی تقوی کا تقاضا ہے. جب تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب تم اس کو چھوڑ دو. ہمارے یہاں بدقسمتی سے لوگ کیوں نہیں چھوڑتے؟ خیر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں ایک وجہ بیان کر کے اس پر تبصرہ کر کے آج کی کلاس ختم کرتا ہوں. ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں بہت سے فلسفوں کے علاوہ کہ کلمہ پڑھا ہے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری سفارش ہو جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایک بڑی جو مشہور انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قیامت کے روز دو ہوں گے پلڑے، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا، بیلنس ہوگا. تو نیکی کے پلڑے میں ہماری نمازیں روزے وغیرہ ہوں گے اور بدی کے پلڑے میں رشوت ہوگی، جھوٹ ہوگا، دھوکہ دینا ہوگا، لعنت ملامت کرنا ہوگا، گالیاں دینی ہوں گی. نہیں، انشاءاللہ ہماری نمازیں بھاری ہوں گی اور یہ ہلکے ہو جائیں گے. یہ ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا ہی نہیں، بلکہ یا آپ کی نیکی وزن والی ہوگی یا آپ کی نیکی ضائع ہو جائے گی. چنانچہ میں بس ایک آیت کا ٹکڑا پڑھ کے آپ کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلا کر اور اذیت دے کے. یعنی آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے کچھ غریبوں پر اور اس کے بعد آپ نے احسان جتلانا شروع کر دیا یا ان کو آپ نے تکلیف دینی شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو آپ کے صدقات ضائع ہو گئے، باطل ہو گئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. یہ میں آج کچھ اسپیشل اوکیزن ہے، کیا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سوالات ہیں آپ کے، یہ کل انشاءاللہ میری کلاس ہوگی، ہم 11 بجے نا 11 سے 12 کلاس ہوگی. نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، 12 کے بعد پھر کویسچن آنسرز ہوں گے تو وہ انشاءاللہ کل کریں گے. تو میں اس کو آج یہیں ختم کر رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر